بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ آج سے طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں اور طاق راتیں لیلۃ القدر کہلاتی ہیں۔ لیلۃ القدر جس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر والی رات، یہ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتلا دوں کہ شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ جنہوں نے اسماء حسنہ کی شرح لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کوئی بھی لیلۃ القدر شب قدر فوت نہیں ہوئی، یعنی ہر حال میں مجھے لیلۃ القدر کا فیض ملا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر چاند اتوار کی شب کو نظر آئے تو لیلۃ القدر 29ویں رات ہوگی، اور اگر چاند بدھ کی رات کو یعنی دوسرے دن بدھ ہو، بدھ کا روزہ ہو، تو لیلۃ القدر 27ویں رات ہوگی، اور اگر چاند نظر آئے جمعرات کی رات کو تو لیلۃ القدر 25ویں رات ہوگی، اور اگر چاند نظر آئے جمعہ کی شب کو، دوسرے دن یعنی جمعہ ہو، تو لیلۃ القدر 23ویں رات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو 3 دن باقی بچ گئے ہیں ان میں چاند نظر آئے تو 21ویں رات ہوگی۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس دفعہ رمضان کا جو چاند نظر آیا ہے، جمعرات کا روزہ تھا، جمعرات کی شب تھی، تو لیلۃ القدر 25ویں رات ہوگی۔ 25ویں رات۔ یہ تعیین اور یہ تخصیص کسی ایک رات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ اسی ایک رات پہ تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے اور یہ سال، پورا سال ایسے ہی گزارتے، اور جب یہ رات آتی تو سارے لوگ عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ میرا یہ موقف ہے، میرا یہ اصول ہے کہ گناہگار کو اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا، نیکوکار کو جزا دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح، مومن کو فاسق کی طرح کر دیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں نا ان علماء پہ، ان واعظین پہ جو صرف گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جہاں روزے کی اہمیت نہیں بتلاتے۔ عید والا دن ہوگا تو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جس نے روزے نہیں رکھے، روزوں کا احترام نہیں کیا، آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو ان کو بھی روزے داروں جیسا ثواب ملے گا۔ تو پھر مجھے بتائیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی بڑا انصاف والا ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ کسی کو عذاب ہو، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کے کام پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ مالک اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ پوری کائنات اس کے مملوک ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے جیسے اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے مملوک کے ساتھ سلوک کرے۔ تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ تلاش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو۔ وجہ یہ بنی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اسی لیلۃ القدر کے بارے میں کہ کون سی رات ہے، اور وہ بالکل نوکے زبان، بالکل آپ کی زبان سے وہ رات کا تعین بیان ہونے ہی والا تھا کہ مسجد کے اندر دو شخصوں کا، دو آدمیوں کا لین دین کے معاملہ پہ تنازع ہو گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے کھجوروں اور انگور کے باغات میں پرندہ داخل ہو جاتا تو اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس شخص نے ایک ایسے شخص کے ساتھ تنازع کھڑا کر دیا 1 درہم کے اوپر، 1 درہم اس کا دینا تھا، اور جس کا اتنا صدقہ اور خیرات جاتا تھا کہ لوگ بے نیاز ہو کہتے تھے جس کو بھی ملتا، اتنے باغات تھے، اتنے سخی تھے، اتنے سب کچھ تھے، 1 روپے کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح فرمائی، اور پھر جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ذہن سے وہ رات نکل گئی کہ کون سی رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، تلاش کرو۔ جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ سے، جاؤ باہر جو بھی بندہ ملے اس کو کہہ دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کہہ دے ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنی نشانی، کوئی اپنی علامت دیجئے تاکہ میں لوگوں کو ثبوت کے طور پر پیش ہوں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے یہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ آپ نے اپنے جوتے مبارک دے دیے۔ سب سے پہلا شخص جو ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب یہ خوشخبری سنائی تو تھپڑ پہ تھپڑ مار پڑ گئی، روتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے طلب فرمایا ما حمالہ کا، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا اس کو مارنے میں، تھپڑ مارنے میں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات حق سچ، ہم آپ کے فرمان پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی ثبوت کے لائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں، ہم نے آپ کو تسلیم کیا، یہ اللہ کی کلام ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی پابندی، کوئی شرط لگا لیجئے عمل کی، اعمال کی، ورنہ لوگ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر نیک اعمال، جس نے بھی صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، خیرات دی، غریبوں کا خیال رکھا، پڑوسیوں کا خیال رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، نیک اعمال کیے، اس کلمے کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ قانون بن گیا۔ نیک عمل کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، برائی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، صرف کلمہ کام نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پیاری لخت جگر کو فرمایا تمہیں یہ بات کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَاتَّ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَ نَسَبُهُ، جس کو اپنا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ بے شک جو بڑا ہونا نسب کے لحاظ سے، نسب کے ساتھ عمل ہوگا تو عمل کے ذریعے سے وہ آگے ہوگا۔ لیس التقویٰ، یہ بات نہیں ہے، بلکہ لیس الفضلہ، کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی کا، کسی عربی کو اجمی پر، الا التقویٰ، مگر تقویٰ، جو پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا، جو اعمال کے لحاظ سے بہتر ہوگا درجہ اس کا بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، جنت کی سیر فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
کہ قدموں کی چاپ آواز سنائی دی۔ واپسی پہ جب آئے نا، بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا وہ شخص ہوگا جس کے اعمال اتنے ہوں گے، جس کی عقیدت اور محبت اتنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قدموں کی آواز بھی سن کے فرمائیں کون سا ایسا عمل ہے تمہارا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بلال کیا کرتا ہے، صرف پوچھنا تھا یا رسول اللہ کون سا عمل تھا۔ بس جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو، جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت مع تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کون سا عمل ہے۔ تو یہ اعمال کیا ہوں گے، انسان کو کام دیں گے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ اتنی عمر کس کی ہے اس دور میں؟ پرانی امتوں کی تھی 150 سال 200 سال 300 سال ان کی عمریں تھیں، اتنی ہی وہ عبادات کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس عمر کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کس عمل کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے؟ آپ اپنی امت کے ساتھ اتنا انس، اتنا پیار، اتنی چاہت رکھتے تھے، اور آج بھی ہر دن 24 گھنٹے ہر امتی کا ہر عمل آپ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، منوانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہے نہیں ہے۔ عقیدت اور محبت، عشق اور چاہت کا جو مذہب ہوتا ہے نا، وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ جب پڑھ لیا نا محمد الرسول اللہ، تو بس محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی فضیلت والا ہے، نہ کوئی علم والا ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اس لیے وہ انڈیا کے ایک مجذوب تھے نا، تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو علماء کے اندر بحث جاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے گئے ہوں گے، اتنے آسمانوں کو چیر کر راستے بنا کے کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، دیوار کے اندر سے گزرنا، دیوار کے آر پار ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دلائل دے رہے تھے علماء اپنے کوئی رد کر رہا تھا، کوئی ثبوت دے رہا تھا، کوئی کہنا۔ جب کسی نقطے پہ نہیں پہنچے تو وہ مجذوب اٹھے نا، ایک ڈنڈا لیا ہاتھ میں اور یوں کیا دیوار کے اس پار گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ادھر آیا آر پار، تو اس نے کہا یوں گئے اور یوں آئے۔ وہ سارے کے سارے دیکھتے رہ گئے کہ دیوار کے اندر سے ڈنڈا کیسے گزرا، واپس کیسے آیا۔ یہ جو پردے ہیں نا، جن کے دلوں میں پڑے ہوئے، وہ ان پردوں کو چیرنا اور پھاڑنا نہیں جانتے، اور جن کے دل پر کوئی پردہ نہیں، غفلت کا، گمراہی کا، وہ جانتے ہیں کہ 70,000 حجابات کیسے اٹھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اللہ کے قرب میں جایا جاتا اور کیسے واپس آیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ وصال کے روزے رکھے نا، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے، مسجد ویران ہو گئی، جماعت پنجگانہ پڑھنے والے بڑی مشکل سے گھر میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ پوچھا فلاں کدھر گیا، فلاں کدھر گیا، فلاں کدھر گیا؟ یا رسول اللہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟
اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور ایک وقت میرا اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کوئی نبی مرسل کوئی مقرر فرشتہ بھی وہاں ہمت نہیں کر سکتا ٹھہرنے کی بیٹھنے کی۔ یہ شان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ان طاق راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اس کا قرب حاصل کرنے کی، اس کی عقیدت محبت میں سب کچھ قربان کر دو، فنا فی اللہ بن جاؤ۔ فنا فی اللہ وہی ہوتا ہے جو فنا فی الرسول ہوگا، اور فنا فی الرسول وہی ہوگا جو فنا فی الشیخ ہوگا، اور فنا فی الشیخ وہ ہوگا جو فنا فی ذات ہوگا۔ اپنی ذات میں گم ہو جاؤ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اس لیے آج سے یہ طاق راتیں شروع ہوئے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اور یہ جو آپ کو بتایا نا ترتیب شیخ بونی علیہ رحمہ کی، کہ اگر چاند فلاں فلاں دنوں کو شبوں کو نظر آئے تو یہ ہوگی، اور اس دفعہ جمعرات کی شب تھی، جمعرات کا روزہ تھا، تو 25ویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ ہر قسمت والے کو اپنی اپنی، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے نا کہ چاند کا تعین نہیں کر سکتے کہ کب نظر آتا ہے کب نظر نہیں آتا۔ کبھی عید کا چاند آدھی رات کو نظر آ جاتا ہے، عید ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی بعض لوگوں نے انتظار میں تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس لیے چیئرمین صاحب سے یہ میری درخواست ہے کہ چاند عید کا ہو یا رمضان کا ہو، مغرب کے 45 منٹ بعد اعلان کر دیا جائے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لوگوں کو خم ہوا کا انتظار نہ کرایا جائے۔ اور ویسے بھی سپارکو نے یہ ٹھیکہ یہ ذمہ لے لیا ہے کہ وہ چاند کی پہلی 2 تاریخ کو ہی اگلے چاند کی تاریخ دے دیتی ہے۔ آج اتنے وقت میں پیدا ہوگا اور اتنے وقت میں طلوع ہوگا۔ یہ چاند کی پیدائش اور اس کی وفات کا تذکرہ بھی بڑا عجیب ہے سائنس کے نزدیک۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر روز سورج تخت اللہ کے تخت کے نیچے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے دوبارہ، اور چاند کا صرف 14ویں رات کو سجدہ ہوتا ہے، اور جب یہ پہلی سے 14ویں تک جاتا تھا ہر روز بڑھتا جاتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، زیادتی ہوتی جاتی ہے، اور 14ویں کو پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے، اور جب سجدہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے پریشانی لائق ہو جاتی ہے، کیا پتہ اگلی دفعہ یہ سجدہ نصیب ہوگا، یعنی وہ گڑھتا جاتا ہے اس دکھ اور غم کی وجہ سے۔ یہ میں نے پڑھا تھا تفسیر جلالین کے حاشیے میں، یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس۔ آپ کو بھی اگر توفیق ہو تو تفسیر جلالین کا حاشیہ دیکھ لینا، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا یہ بات۔ باقی سائنس کی توجیحات کو میں نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ اس کا گھٹنا اور بننا اس کے اندر بھی بڑے راز ہیں۔ کل ارجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ ٹہنی کی طرح بالکل پتلا دبلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔